बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 24 जून साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। यार पिछला जो हमने रिकॉर्डिंग की, बहुत सी खबरें रह जाती हैं। G20 ने पाकिस्तान की जो इमदाद है वो सस्पेंड ही कर दी। हाँ आहो यार, मुझे समझ नहीं आती, या ये बेवकूफ़ हैं या अहमकों की जन्नत में रहते हैं या झूठ बोलते हैं, या ये पक्के पक्के गैर मुल्की एजेंट हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। ये बात ज़्यादा ठीक है। ये हमें धोखा देते हैं कि मोदी जो है वो वापस करने लगा है कश्मीर जी 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 जी, कल मीडिया पे खबरें चल रही थी। ये मतलब कि यहाँ पे है कि उसने नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से पुराने स्टेटस पे बहाल करने की करारदाद पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। दादाजी उसकी सारी सियासत इस बात पे चल रही है। हाँ, हमें कहते हैं कि वो वापस लेने लगा है। यार यार मेरा मतलब है, मेरे आप क्या लोग हो यार, आप किन अहमकों की जन्नत में रहते हो यार, ठीक है ना। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो आप एजेंट लगते हो यार, उनके पेड एजेंट लगते हो। यानी दुनिया जो कर रही है, आप उसके बिल्कुल 180 के ऊपर हमें ग्लोरीफाई करके झूठ बकते हो कि वो डिसीजन वापस लेने लगा। उसने उसको सेंक्टिफाई कर दिया, मसीद मुकद्दस बना दिया है, ठीक है। लेकिन यार जो सामने हकीकत नजर आ रही है, कम से कम उसे ही सच्चा बोल लो। खैर उसको छोड़ें। हमारे अंदर आप देखें जी, ताबेदारी, जी, फरमा बरदारी और सजदा रेजी की इंतहा देखें कि हाफिज सईद साहब को टारगेट किया गया और इंडिया मीडिया ने बजाई, और आपकी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है वो उन्होंने घुस के मारा आपको, ठीक है। आपको चूंकि ट्रेनिंग ही मुझे ही गालियां बकने की है, ये मेरे जैसे लोगों को के ऊपर भौंकने की है, उन्होंने 1 सेकंड में उड़ा के मारा। मैं कल देख रहा था यार, वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे 3 ट्रेंड बना के बैठे हुए थे इंडियंस, और इनकी 5वीं पोस्ट की दोगली अबलागी जंग के लोग हमारे ऊपर हमलावर हो गए कि ये जो बंदे कहते हैं यहाँ पे धमाका हुआ है, वो झूठ बकते हैं। इमरान लाले का आगे कुत्ता वहू 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 कर रहा था। वो जब फिर हम तो चुप करके बैठ गए, हमने कुछ भी नहीं किया। वो जब इंडियंस ने आगे फिर इधर से फेंटा तो पता चला कि ये तो बिल्कुल ही जाहिल के बच्चे हैं, ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इजाफी बजट ले रहे हैं, और इजाफी बजट सिर्फ इस काम के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि कौन से लाडलों ने बरतानिया में अपॉइंट होना है, कौन से लाडलों ने कनेडा में जाना है, कौन से लाडलों ने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने वेबसाइटें लॉन्च करके सरकार से और आइंदा नस्लों के लिए मजीद पैसे निकलवाने हैं। ये वो लुटेरे हैं, ये वो लुटेरे हैं कि मैंने तो सर्विस करके रिटायर हो लिया, मेरे बच्चों के लिए भी वजीफे का इंतजाम हो जाए। तो फिर ये इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ ना भाई। ऐसे उड़ाया इंडियन मीडिया ने इनकी 5वीं नस्ल की पुश्त को। हम तो देख रहे थे तमाशा, सानू तो कुट के बिठा देता है यार, जरा थोड़ा जा सिर को ट्रल पहनती है फिर बह जाने हैं। नौकरी हमें कहीं नहीं करने देते। सेन वाइसा सारी मार दी, पार्टी सारी नाच गई है। पिछले दिन फिर एक पार्टी आई हुई थी कि आप हमारे यहाँ काम करेगा, मैं कहा तू ही नाच जाना, नाच गई पार्टी। नहीं जी, वो नाम ही नहीं अप्रूव हुआ आपका, हमें पता है। चले हम जैसे को तो जिंदा रहने का कोई राइट ही नहीं है। और तुम करना क्या चाहते हो उनके सामने? जो वो है मोदी के कदम चाटना चाह रहे हो, कदम नहीं कोई और भी जगह चाटना चाह रहे हो तुम, ठीक है ना। तो तुम्हारा दीन होगा, ईमान होगा, उसको सजदा करना। अयूब खान से लेके अब तक हमारा नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हारी अजीम और वो रवायात होंगी। यानी
नजर आ रहा है यार, यहां पे सवाल पैदा होगा कि नजर आ रहा है तो फिर आपने क्यों नहीं कहा मैं मरना है? सरकारी पॉलिसी है, मैं तो सरकार की पॉलिसी के साथ हूं, इंडिया के ऊपर तो इल्जाम नहीं लगाना। कल मैं तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके मुताबिक चलूंगा भाई, और सरकार की पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया के खिलाफ कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ये सरकारी अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। सॉरी, नोट कर लीजिए मेरी बात। यार मैं अन्ना ही हो गया आज। वो पता नहीं वो क्या था जी यहाँ पे, वो इस वक्त नजर ही कुछ नहीं आया। अन्ने वाह प्रोग्राम का प्रोग्राम से पहले दादाजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें ब्लर नजर आना शुरू हो गया, बल्कि आंखों में ब्लर नजर आ रहा है। इस वक्त नजर कोई नहीं आ रहा मैंू, कैमरा किथे लगाया, लेकिन मैं अन्ने वाह लड़ाई कर रही है। कैमरा आ रहा नजर है, आ रहा नजर नहीं, इधर 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 उसके ऊपर सोनी लिखा है। वो ठीक है यार, ठीक है, इंज भी हो जाता है, अन्नेवाह याद करना चाहिए। तो भाईजान इसलिए ना हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इसलिए हमने उस गुफ्तगू को एक नया रंग दे के पेश कर दिया यहाँ। असी भी तो फिर जिंदा रहना ना यहाँ पे। तो दूसरा इसका फॉलो अप करेंगे आज इंशाल्लाह। इसके बाद अपना वीलॉग दूसरा फॉलो अप का करना है। और दादाजी दुख नहीं है कि आप बोलते नहीं इस तरह की लड़ाई में जो इंडिया पाकिस्तान की लफ्ज़ नहीं बोलता, दुख नहीं है? वो इंडिया वाले दुरुस्त साबित हो जाते हैं। उन्होंने अपना फौजी मार दिया। नहीं, आप केस नहीं लड़ सकते पाकिस्तान नहीं लड़ सकते ना, नहीं लड़ते भाई, की पता है अंदरों रले होने उन्होंने नाल। देखो ना, इमरान लालेका ने एक जाली वीडियो अपलोड की कि ये तो गैस का धमाका था। वो पुरानी वीडियो है, वो बड़ी पुरानी हो जी, ए धमाका है। हम चुप करके देखते रहे। यार ये कैसे झूठे लोग हैं यार, ये इन्होंने अपनी एक शिद्दात की जन्नत बना रखी है यार। खैर वीलॉग आगे चलते हैं जी, इकॉनमी के ऊपर वापस चलते हैं। पाकिस्तान ने जुलाई से मई तक यानी 11 माह में $7.5 अरब फूड की इंपोर्ट पे स्पेंड की हैं। हाँ, $7.5 अरब और IMF का पैकेज $6 बिलियन का है जी। ये मिस मैनेजमेंट जो ज़राअत में हुई ना, $7.5 अरब तबाही फेर देती फड़ के। खैर छोड़े परे, हमने तो इसका भी कर लिया। हुकूमत इस साल के लिए $17 अरब कर्ज लेगी। कितना? 17 अरब, वो भी डॉलर जी, कर्ज लेगी और सकूक के जरिए लेगी। सकूक बॉन्ड लॉन्च होंगे, उनके जरिए लिए जाएगी। अब नाज़रीन इकराम और सामीन इकराम, सकूक जो होता है वो एक इस्लामिक सिस्टम है पैसे इकट्ठे करने का, ठीक है। और ये सिलसिला अमरीकियों ने अडॉप्ट किया था 2008 में, जो उनके यहाँ वो हुआ था ना, सब प्राइम का इशू हुआ था, और प्रॉपर्टी उनकी टोकरी हो गई थी, नीचे आके गड़म गिर पड़ी थी। तो उस वक्त उन्होंने आइंदा इससे बचने के लिए तय किया था कि आइंदा जो बॉन्ड्स बेचे जाएंगे उनके अगेंस्ट एसेट देखा जाएगा। ये जो इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि असासे जो हैं वो रख दिए हैं, गिरवी रख दिए हैं, ऐसा नहीं है। हमने उस वक्त भी यही कहा था कि ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर है कि हमने तो आज भी यही कहना है कि ऐसा नहीं है। वो गिरवी शिरवी कोई नहीं होता, आपको असासा शो करना पड़ता है जी। लेकिन उस वक्त चूंकि यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, तो अब उनके खिलाफ भी वही गंद जो है वो उनको खाना पड़ेगा जो उन्होंने दूसरों पे फेंका था। तो वो खा रहे हैं। इस पूरी गंद गर्दी के अंदर जो है वो आपका और मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन $18 अरब का अगर आप सकूक करते हैं तो इसके 2-3 मतलब होते हैं। एक तो ये मतलब उसका ठहरता है कि अगर ये कहीं कोई डिफ़ॉल्ट होने की सूरत आई तो फिर इन एसेट पे हाथ पड़ेगा, नंबर 1 जी, डिफ़ॉल्ट की सूरत पेश होती है। और नंबर 2, इसका एक और भी मतलब होता है कि मालियाती इदारे जो हैं वो हमें पैसे देने से मुकर गए हैं, इसलिए एसेट्स दिखा के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना। मालियाती इदारे आपको आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ लोन देते हैं कि आप एक सॉवरन कंट्री हैं, तो हम आपकी हुकूमत की गारंटी के ऊपर हुकूमत को वो लोन दे देते हैं। यानी वीआर गया,
یعنی کہ اب انہوں نے ہمیں ساورن سے چونکہ نکال دیا ہے، ساورن کیٹیگری سے، عالمی مالیاتی اداروں کی بات کر رہا ہوں میں، اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، لہذا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ براہ راست دنیا سے جو ہے وہ قرض لینے کے لیے میدان میں اتر جائیں. بہت ہی، یہ میرا خیال ہے یہ ڈیفالٹ سے بھی آگے کا معاملہ ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ہاں جی ہو رہی ہے. ہاں، سگنل بہت تھوڑا نظر آ رہا ہے. جی وہ میں نے لیول کم رکھا ہوا ہے، لیکن دادا جی ایشو یہ نہیں ہے. نظر تو آ نہیں رہا تو میں زبانی خبریں سے پڑھنی. اس وقت وہ شترول ہو رہی ہے. وہ کسی نے کہا کہ جناب، میں ہی کیا کہ یار لنگر خانے نہیں رکھے جا سکتے، گروی رکھے جا سکتے، تو لنگر خانے کیڑے اپنی نے وہ بھی کسی کے. مجھے یاد ہے 40 سال پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ سیلانی ایک ٹرسٹ ہے، سیلانی ٹرسٹ کہتے ہیں اس کو، ایڈورٹائزنگ کمپنی، ایڈورٹائزنگ کہہ رہا ہوں، ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے. اور آج ہم دادا پوتا شو کر رہے ہیں، آج سے چار ایک سال پہلے کی بات ہے. ہمارے وہ دوست ہیں کراچی سے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ یار اپنے پروگرام میں ان کا ذکر کرے، اور ذکر کر کے نا کہ جناب سیلانی والوں کو کوئی ڈونیشن دیں. پھر ایک دو دفعہ اتفاق ہوا لاہور میں مختلف ہاسپٹلز میں جانے کا، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں یار، وہ جو ویل چیئر، اور دوسرا وہ جس میں لٹا کے لے کے اسٹریچر جو ہوتا ہے، ہاں ویل چیئر اور اسٹریچر جو ہیں، وہ انہوں نے مختلف ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر وہ سیلانی والے بیچارے سروس پرووائڈ کرتے ہیں. پھر وہاں پہ جو ان کا ہوتا ہے مریضوں کے جو لاحقین ہوتے ہیں یا اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو کھانا وغیرہ کا اہتمام وہ کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس کے لیے بہت بڑے پیسے وہ لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اب ہم نے اس وقت دادا پوتا شو میں اس کا ذکر کر دیا کچھ 4 لوگوں کو ان کے بارے میں. اب یہ بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں، آپ اس کی چلاکی دیکھیں اس زکوٰۃ خور کی. جاندہ ہی ان کے لنگر خانے سے لنگر بھی کھا کے آتا ہے، تصویریں بھی کھنچوا لیتا ہے، اور ساتھ میں 400-500 لوگوں کا سٹاف ہوتا ہے، ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں جن کی جو کہ وہاں پہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں مریضوں کے لواحقین، وہ سارے بیچارے ملازمین ہوتے ہیں اسپیشل فورس کے، آئی بی کے. اچھا جی، اور کہتے ہیں یہ میرا کریڈٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے کیا کر دیا. وہ فٹے ہی منہ کوئی اپنے سارا ہی لوکاں دیا چیزاں تے گزارا ہے. ایک ایشو ہے دادا جی، فکرہ نہیں سمجھا، سارا ہی لوکاں دیا چیزاں تے اندازہ گزارا ہے، اولاد سے لے کے تو بیوی تک. شرم ہی نہیں آتی یار، کو بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. وہ سیلانی والوں کے اوپر اپنا وہ ڈال کے نا تصویر لگا کے یا حاجی ایسی کر دیتا حاجی. وہ کام پچھلے 40 سال سے ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی یار، بے شرم لوگ. کسی نے کہا تھا یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے، اب وہ بات کدھر گئی؟ نہیں تو وہ تو سرکار کے خرچے سے تو نہیں کر رہا، اسے تو مانگنے کے علاوہ اور کچھ کام آتا ہی نہیں ہے. ایک ایشو سن لیں، ایک ایشو یہ ہے $17 ارب جو سکوک سے لینا ہے، پیسے لینے کا قطعاً کوئی ایشو نہیں ہے. جو بات مریم نواز صاحبہ نے کہی نا کہ یہ اتنا نالائق ہیں کہ اس پیسے کا صحیح مصرف، صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی، وہ پیسہ برباد ہوگا، لہٰذا وہ قوم کے لیے دوہرے نقصان کا باعث ہوگا. یار اب ایجنٹ کا الزام نہیں لگانا. مریم تو جو مرضی کہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت 16 ارب روپیہ روزانہ کا قرض لیا جا رہا ہے. جی، وہ پیسے جا کتنے رہے؟ کرنسی نوٹ الگ چھپ رہے ہیں. نہیں، وہ پیسے جا کہاں رہے یہ نہیں بتایا جا رہا. ادھر سرکار اگر 16 ارب روپیہ روزانہ کا قرض لے رہی ہے تو وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ ادھر جا رہے ہیں. کدھر؟ ادھر. چلو ٹھیک ہے جی. کاٹن کی جو پرائسز ہیں، بجٹ پاس نہیں ہوا جی، اور حکومت جو ہے وہ سپلیمنٹری بجٹ بھی شروع کر دیتا ہوں. جلدی بہت ہے نا جی. ٹھیک ہے. ہاں لو جی، وہ جو ہوتا ہے آٹے کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا میدا، چوکر کے اوپر 17% جو سیل ٹیکس لگایا تھا نا، وہ حکومت نے واپس لینے کا اعلان کر دیا. ویسے پیرا دینا فلور مل والے میں اعتبار کوئی نہیں جینا تھا. آہو جی. کاٹن کی قیمت 15,000 روپے فی من، 7-8 ہزار سے اٹھی اور 15,000 پہ جا کے بریک لگی. ابھی تک روکی نہیں رہی، باوجود اس کے کہ نئی فصل جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے. لیکن نہیں، یہ وہ تھوڑی سی فصل ہوگی
جو ہمارے ہاں وہ والی ہوتی ہے ارلی ہارویسٹنگ جو ہوتی ہے. نہیں ارلی ہارویسٹنگ نہیں ہوتی یار. یہ میرے دماغ کو کیا ہوگا, چیزیں بھولتی جا رہی. کاٹن کا وہ نہیں ہوتا, وہ جو اسپیشل اس کی ہوتی ہے جو سارا سال کاٹن. بیٹی کاٹن کی بات تو نہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہیں نا. بیٹی کاٹن جو ہے نا وہ ہوتی ہے پورا سال اس میں سے کلٹیویشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو نارمل کاٹن ہوتی ہے اس سے نہیں ملتی. وہ تو ستمبر میں آئی تھنک آتی ہے میرا خیال ہے. نارمل کاٹن جو ہے اس کی فصل کی ارائیول سپٹمبر میں ہوتی ہے, لیکن وہ جو بیٹی کاٹن ہوتی ہے, اور ہمارے بہت کم کسان ہیں جن کو وہ اگانا آتی ہے انڈیا میں, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی یا وہ ایکسپرٹیز ہیں اور وہ محنت بھی کرتے ہیں. ہمارا کسان تو اتنی محنت نہیں کرتا یا کرنا چاہتا یا کر سکتا. تو وہ فصل شروع ہوتی ہے اپریل میں, اس کی ہارویسٹنگ وہ تھوڑی تھوڑی آتی رہتی ہے, وہ پورا 8 مہینے وہ فصل جاری رہتی ہے. یہ جو ہوتی ہے یہ 6 مہینے میں فصل فارغ, زمین فارغ, یہ وہ اگلا کام کرتا ہے. جی آگے چلیں. اسپیشل اکنامک زونز, ہاں منیمم ٹرن اوور ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے اسپیشل اکنامک زونز کو. چلو یہ اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ اچھی خبر نہیں ہے بہن, یہ جڑیاں اس نے پروجیکشنیں ماری ہوئی ہیں ترین نے, اگر ان سے ٹیکس نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 5800 ارب کہاں سے آئے گا آپ اور میری؟ اوئے ہوئے دادا جی, ہم پہ جب آپ سب کو ایگزمپشن دیتے جا رہے ہیں انڈسٹری کی سائڈ پہ اچھا ہے, لیکن یہ ٹیکس پھر اس کی جگہ ہم کہاں سے لیں گے؟ اس طرح کا بجٹ تو الیکشن بجٹ ہوتا ہے دادا جی, جب ایگزمپشنیں رعایتیں دی جاتی ہیں. آہو. اچھا جی, ایف ڈی آئی ایئر آن ایئر گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 63% بڑھ گئی اور 198.3 ملین تک پہنچ گئی. کیونکہ کووڈ تھا نا پچھلے, تو سب صفر تھا. نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ 63% کا انکریمنٹ والی خبر میں نے پڑھی تھی, تو اچھی خبر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے سارا کچھ بند تھا جی, تو اس لیے چھوٹے نمبرز بھی بڑی پرسنٹیج شو کر رہے ہیں. ٹیکسٹائل اور کلوتھنگ کی جو ایکسپورٹس ہے وہ 11 ماہ میں $13.7 بلین تک جا پہنچی ہے. اچھا 11 ماہ میں 13 بلین, ہم تو یہ زیادہ نہیں کرتے تھے ایکسپورٹ. یار میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کرنا تھا, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. وہ مجھے کسی نے ڈیٹا بھی جو آیا تھا اکنامک سروے سے, یہ جھوٹ چتالیاں بولی جا رہے ہیں. ادھر تو جھوٹا, لیکن یہ خبر سچ ہے. مہتاب ادر نے خبر رپورٹ کی ہے. وہ کہتا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان اختلافات ابھی بھی موجود ہیں. جی موجود ہیں, اور وہ خبر کے مطابق جو مذاکرات ہیں وہ تو فیل ہو گئے, ناکام قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے چاہ رہا ہے کہ وہ IMF کو کہے کہ وہ پاکستان کو رعایت دے, اور امریکہ جو ہے وہ FATF میں سے نہیں نکلنے دے رہا پاکستان کو, تو وہ IMF سے کیسے جان چھڑائے؟ عجیب و غریب. ویسے یہ ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں, اور اوپر سے ترلا یہ ہے کہ امریکہ کا صدر ہمیں فون بھی کرے بیچارہ. جی, he can speak to me. اس کا پوری زندگی کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے, چھوٹا آدمی کا یہی گھٹیا پن ہوتا ہے, اور اس کے جو چموڑے ہوتے ہیں, اس کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کا اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن ہوتا ہے کہ یار آپ کی زندگی کا واحد مقصد اس وقت یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر لے. پاکستان کی پوری سفارتکاری کا اس وقت نقطۂ وحد ہے. اگر کوئی کالا چور بھی کہہ دے نا آگے کہ میں آپ کی امریکہ کے صدر سے ملاقات کروا دیتا ہوں, تو اس کے پیری پڑ جائیں گے. تو یہ اس کو سید پیر اپنا مرشد من کے اس کے پاؤں کے ساتھ لٹک جائیں گے. لیکن یہ ہونا نہیں. بھلا کیوں دادا جی؟ ان تک جو بائیڈن, ایک تو جو بائیڈن بھائی نے نا اپنے ہاں, ایک تو جو بائیڈن جو ہے وہ اس خطے کو سمجھتا ہے پوری طرح, یہاں پہ اس نے خدمات سر انجام دی ہیں, نمبر 1. دوسرا وہ ڈیموکریٹ ہے, اسے جمہوریت چاہیے یہاں پہ. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ جو بڈھے ریٹائر جرنیل ہیں, بڈھے ریٹائر جرنیل ہیں, جو کروں جب نکلے تھے بھرتی ہونے کے لیے تو کرایہ نہیں تھا بڑے شہر میں جانے کے لیے, اور اب خربوں روپے کے مالکان بن گئے ہیں, اور 100 کمپنیاں بن گئی ہیں ان بڈھے جرنیلوں کی. تو ان کا پورا نقطہ نظر یہی تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ عجیب و غریب شداد کی جنت میں بیٹھے ہوئے کہ امریکی صدر سانو فون کرے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں کرے بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہا. پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کی خبر چھپوائی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین ان کے ساتھ مل کے بڑا خوش ہے. کس کے ساتھ بلا؟ کس کے ساتھ ہیں؟ ترکی کے ساتھ مل کے. اور ترکی کا جو واحد ایجنٹ تھا افغانستان میں
رشید دوستوں اوپر سننا سکی افغانستان سے ترکی کے دوڑ گئے, اپنے رات کافی پتلے ہو رہے ہیں. دوڑ ہی گیا. جو بڑھ کے مار رہا تھا کہ میں طالبان کو 2 ہفتے میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, آپ نس گیا جی. حد ہے ویسے یار. رشید دوست بھی عمران خان ہی ثابت ہو رہے ہیں. اور عمران خان اور اس کے جو چمونا جاتے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی دوڑنا. میری بات نوٹ کرنی جی ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اسی طرح دوڑنا. ٹھیک ہے رائٹ. وہ پاکستان کے رشید دوستوں میں ٹائم ہوا نہیں جی آلموسٹ ٹائم ختم ہو گیا. ایک جھوٹا. اچھا یار مجھے ایک اور بات بتا, وہ علی ملک سے کوئی رابطہ ہے وہ یار وہ لوگ 1-2 لوگوں نے کچھ وغیرہ خریدنا ہے تو وہ ذرا پتہ کریں کوئی 1-2 پلاٹ, اگر 1-8 پلاٹ میرا خیال ہے جوڑا کسی نے لینا مینیج ہو جائے گا. مینیج. ہاں اس کا دیکھیں یار ذرا کوئی. آپ نے تو منع کیا اس لیے میں پراپرٹی کے سوال نہیں پوچھتا. لوگ بہت پوچھ رہے ہیں. پراپرٹی کا سوال نہیں پوچھنا, لوگ بہت اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں. پراپرٹی کا سوال نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے نا, پراپرٹی کا سوال نہیں پوچھنا. لیکن وہ کچھ لوگ جو ہیں مطلب پراپرٹی اس وقت ٹیک آف ہے اس کا. اسٹاک ایکسچینج اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور جیسے اسٹاک ایکسچینج میں بڑھنا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس میں سے کمائی کر کے باہر نکلنا ہے تو اس وقت انہوں نے دوڑ کے پراپرٹی کو اٹھانا ہے. تو وہ والا سرکل چلنے لگا 10 سال کے اندر جو چلتا ہے. تو اس لیے اس کی باری آ گئی ہے. جی پیسے پڑنا شروع ہو گئے. تو پیسے پراپرٹی میں پڑنا شروع ہو جائیں گے 6 مہینے کے اندر اندر. آپ دیکھیں گے پرائسز بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے. بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسے ہی خام خواہ کہیں پہ 40% 50% انکریمنٹ لگ بھی چکی ہے گزشتہ 1 سال کے اندر. ملک سستے پلاٹ دے رہا ہے, اس بات کا بڑا غصہ آ رہا ہے. عوام الناس کو بہت غصہ ہے ویسے. جی ٹھیک ہے. اور نہیں یار یہ لوگ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ان کو چاہیے یہ جا کے ملک ریاض کی نا وہ خریدیں, فائلیں خریدیں اور پھر دھکے کھائیں. ٹھیک ہے, پھر روئیں, پھر لوٹے جائیں. یہ عوام اسی کا پھر دادا پوتو شو میں آ کے سوال کریں. ٹھیک ہے, یہ عوام کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. جی ڈی ایچ اے سٹی لاہور کے متاثرین بن کے کہیں ہمارے حق میں آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ میرٹ پہ ہوتا جو کچھ ہوتا. انہیں کوئی بھی ایماندار بندہ تو اچھا نہیں لگتا جو ان کو ان کے پیسے کی ریئل ویلیو دے رہی. لہٰذا ہم نے پروگرام میں ذکر دیا, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلو آگے چلو. جی بس ٹائم سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی بے شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.